رول کھل گیا جی وزیر اعظم ہمارا، اور بات پھر بھی نہیں بن رہی ہے۔ 2 ٹرمپ کارڈ تو وزیر اعظم صاحب کے ضائع ہو گئے۔ اس ساری سچویشن میں وزیر اعظم صاحب کو وہ مدد پہنچ گئی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ حکومت ہمیں ہر طرف ہر مقام پہ عدالتوں سے لے کر پارلیمنٹ تک ہمیں بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کے عمل کامیاب ہوتے ہیں یا کہ پھر وزیر اعظم کے عملیات۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ وزیر اعظم صاحب کو جس مدد کا انتظار تھا اس مشکل کی گھڑی میں، اس امتحان کی گھڑی میں، وہ مدد سنا ہے وزیر اعظم صاحب کو پہنچ گئی ہے۔ وہ کیا مدد پہنچی ہے اور اس سے وزیر اعظم صاحب کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پھر یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم صاحب کو ان کے کچھ قریبی دوستوں نے ایک انتہائی اہم اور قیمتی مشورے سے نوازا ہے۔ وہ مشورہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا بات ہے، اسپیکر صاحب کے تمام تر مبینہ غیر آئینی اقدامات کے باوجود اپوزیشن کا اعتماد جو ہے وہ دن بدن بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے وزراء کچھ کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بات بتائیں گے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو قریبی رفقا کہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس کچھ ٹرمپ کارڈ ہیں اور وہ آخری وقت میں استعمال کریں گے۔ اب پتہ چلا کہ وہ ٹرمپ کارڈ کھیلے جا چکے ہیں اور اس کا الٹا ان کو نقصان ہوا۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ جب سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور شروع میں تو حکومتی وزراء کا اعتماد بڑے آسمان پر تھا، اور خود فواد چوہدری صاحب جو کہ ترجمان ہیں حکومت کے بطور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اسپیکر سے بس کہنے والے ہیں کہ جی 1-2 دن میں یہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرائیں اور پرے کریں جی، یہ سارے تاکہ یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، مرض بڑھتا گیا جو دعا کی۔ اب معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہر وہ تاخیری حربہ استعمال کریے جس سے یہ اس معاملے کو التوا میں رکھا جا سکے، یہ معاملہ لنگر آن کیا جائے، اس کو لیٹ کیا جائے۔ اس سارے معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون کی بھی کوئی پرواہ نہیں کر رہی، جبکہ بالکل واضح ہے کہ جب تحریک اعتماد پیش ہوئی تو قانون کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق اسپیکر صاحب اس بات کے پابند ہیں کہ وہ 14 روز کے اندر اجلاس بلائیں، لیکن آج ان کے تقریباً وہ وقت پورا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اجلاس نہیں بلایا، اور غیر مبینہ طور پر، غیر آئینی طور پر انہوں نے 25 تاریخ کا اعلان کیا کہ جی 25 کو ہم اجلاس بلائیں گے، اور 25 کا جو اجلاس ہے وہ بھی چونکہ ایک ریکوزیشن نہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جمع ہوئی ہے تو اس پر بات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ان کو ڈیٹ دینی چاہیے تحریک عدم اعتماد کی، اس کی بحث کی ڈیٹ اور اس پہ پولنگ کی ڈیٹ۔ اور سننے میں کچھ ایسا رہا کہ اسد کیسر صاحب چونکہ وہ تو پرواہ نہیں کسی بات کی کرتے نا، آئین شائن جو ہے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے، نہ وزیر اعظم صاحب لاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی بیچارہ روتا پیٹتا رہ جاتا ہے کہ خان صاحب ادھر نہ جائیں، وزیر اعظم صاحب ادھر نہ جائیں، لیکن وہ کسی کی مانتے گئے ہیں، کیونکہ وہ جو لیکچر دیتے ہیں، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے لیے تو نہیں ہوتے۔ وہ قانون اور آئین تو عوام کے لیے۔ خان صاحب کے ذہن میں شاید یہ کوئی بات آ گئی ہے، وہ جیسے وہ بنی اسرائیل کے ذہن میں آ گیا تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص مخلوق ہیں اور ان پر منو سلوا بھی اترنا شروع ہو گیا، تو خان صاحب پہ کافی عرصہ تک منو سلوا اترتا رہا پاکستان کے اندر، لیکن اب وہ منو سلوا جو ہے وہ نہیں اتر رہا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کو کہا گیا کہ وہ خود اپنے پاؤں چلے، لیکن وہ چل نہیں پا رہا۔ آخر تحریک عدم اعتماد آ گئی، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں، اینکر پرسنز ہیں، صحافی حضرات ہیں، یوٹیوبرز ہیں، کابینہ شبینہ کے اجلاس تو وزیر اعظم صاحب بلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کو کہتے رہے کہ جی میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، دیکھنا ایک دم میں کھیلوں گا، یہ سب کچھ بدل جائے گا۔ اس دوران پتہ چلا کہ مبینہ طور پہ کافی کوششیں بھی کی گئی وفاقی حکومت کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ سے کہا جائے کہ ان کی اسی طرح مدد کی جائے جس طرح پہلے کی جاتی تھی، لیکن پتہ یہی چلا، اطلاعات یہی ملی کہ نہیں جی وہ تو اپنی غیر جانبداری پر قائم ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اب آپ کی حکومت ہے، آپ سیاستدان ہیں، آپ جیسے مرضی اپنے معاملات چلائیں، ہمیں ان معاملات سے دور رکھیں۔ تو خان صاحب کو اس بات کا بھی بڑا رنج ہے، جس کا اظہار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی ٹرولنگ ہو رہی ہے پاک آرمی کے اعلیٰ ترین جو لوگ ہیں، عہدیدار ہیں، ان کے حوالے سے، اور اس کا الزام بھی دوسری پارٹیوں میں لگایا جا رہا ہے، لیکن اب بندہ کیا کرے کہ دوسری پارٹیوں پر تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کسی ان نون اکاؤنٹس کا، وہ نون اکاؤنٹس جو سب جانتے ہیں جن اکاؤنٹس کو، ان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، اور پھر ان کے جو خواتین اراکین اسمبلی اور اس قسم کے جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی ساری سامنے ہی ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے یہ۔
لیکن سچویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جو اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہوتے ہیں. باتیں تو وہ بڑی کرتے تھے کہ میرے سامنے 4 بندے کہہ دیں, میرے سامنے جا کے ووٹ دے دیں میرے لوگ, اور کہیں کہ جی ہم آپ کو وزیر اعظم میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. میرے سامنے 4 لوگ نعرے لگا دیں گو عمران کو کہ تو میں تو گھر چلا جاؤں گا. لیکن جب وقت آیا تب پتہ چلا کہ یہ ساری جو ہے نا وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی تھی. عملاً پھر خان صاحب نے وہ پہلے تو کسی سے ہاتھ میں نہیں ملاتے تھے نا, تعداد بیچارے کئی مہینے انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی وزیر اعظم صاحب ملاقات کا وقت دے دیں, لیکن نہیں دیتے تھے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی سے لاہور تک یعنی کہ وہ ایم کے آستانے سے لے کر اور چودھریوں کے در دولت تک وہ ہر طرف حاضری دے چکے. ایک رکن فہمیدہ مرزا تک کے گھر جا چکے. مسلم لیگ فنکشنل لیول سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن انکار ہو گیا, اور وہ ایک ممبر کے پاس ایون پارلیمنٹ لاجز میں بھی جانے کو تیار ہو گئے. جی جو بندے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے کہ جی میری یہاں پہ لوگ مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں, لیکن اب وہ کافی کہتے ہیں نا رول کھل گیا جی وزیر اعظم ہمارا, اور بات پھر بھی نہیں بن رہی. اور ہر گزرنے والے دن پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ ٹوکری کے نیچے سے وہ چوزے بھی نکل کے بھاگتے جا رہے ہیں. خود چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی بار بار آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, آپ اپنے ہی پارٹی کو انٹیکٹ رکھ لیں, وہی بڑی بات ہے. اور وہ بات ان کی جو صاحب کی درست ثابت ہوئی کہ وہ پارٹی کو اپنے انٹیکٹ نہیں رکھ پا رہے. اس کے بعد پھر ایک الزامات کا طوفان گھڑا گیا اور کہا گیا کہ جی بڑی کوئی یہاں پر ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک اسلام آباد کے اندر کوئی صحافی بھی ایسا نہیں ہے, خود وزیر اعظم صاحب کا پسندیدہ صحافی بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اب تک کہ کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت کا کوئی ثبوت پیش کر سکو. نہ ہی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی, کوئی حکومتی ادارہ ایسا ہے جو کہ کوئی ایسی چیز ثابت کر سکو سوائے وزیر اعظم صاحب کے الزامات پہ. اور وہ الزامات بھی اس طرح لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سب کو پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ سامنے ہو رہا ہے, حالانکہ پتہ نہیں وہ سامنے کس کے ہو رہا ہے, ہمیں تو ابھی تک سامنے چیز نظر نہیں ہے. اور خود ان کے جو اتحادی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب, وہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جی پہلی طریقے عدم اعتماد ہم نے دیکھی ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی. ہاں ایک بات درست ہے, وہ اگر وزیر صاحب کہیں تو مانی جا سکتی ہے, اور وہ بات ہے بھی کہ جو ان کی اپنی پارٹی کے اراکین ہیں وہ ان کے ٹکٹ پر اب آئندہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, انہوں نے پبلک کے اندر جانا ہے. تو وہ اب سبھی کے سبھی تقریباً کوشش میں ہے کہ ان کو کہیں نہ کسی اور پارٹی میں جگہ مل جائے. کچھ کو مسلم لیگ نون میں جگہ مل گئی, کچھ کو پیپلز پارٹی میں جگہ مل گئی, کو 2-3 کو JUI میں جگہ مل گئی. اب باقی بھی پتہ لگا کہ کافی سارے لوگ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہی. اور اب جو ہے وہ پھر خان صاحب اس سے تھوڑے سے 2 قدم آگے چلے گئے. پھر انہوں نے وہ اپنے ٹرمپ کارڈ یوز کرنے شروع کر دیے. ایک ٹرمپ کارڈ تو انہوں نے یہ یوز کیا نا جی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی ہم 10 لاکھ بندے میں بلاؤں گا ڈی چوک میں, اور وہ پارلیمنٹ میں نہ کوئی آ سکے گا نہ جا سکے گا. اور یہ کوئی الزام نہیں ہے, فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات ہیں, حکومت کے ترجمان ہیں, انہوں نے تو یہاں تک ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جی 10 لاکھ جو عمران خان کے ٹائیگرز باہر موجود ہوں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس میں اتنا کلیجہ ہے کہ وہ اندر جائے اور عمران خان کے خلاف ووٹ کرے اور پھر ان 10 لاکھ لوگوں میں سے واپس بھی چلا جائے. اس حد تک دھمکیاں حکومت دینے پہ اترا. یہ پہلی حکومت ہے جو کہ حکومت چلانے کے بجائے جلسے جلوس اور مظاہروں اور اس قسم کی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے. یہ کھلی ڈلی بات ہے, اس میں اب کوئی وہ بات تو ہے نہیں. لیکن یہ جب سارا معاملہ ہوا تو پھر اپوزیشن نے کہا کہ جی پھر ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. انہوں نے بھی وہ جو اپنا 23 مارچ والا مارچ تھا اس کا اعلان کر دیا اور کہا جی OIC کی وجہ سے ہم نے 25 مارچ کو کریں گے, لیکن ہم بھی پھر آ رہے ہیں اسلام آباد. پھر وہ ایک پریشانی بن گئی کہ کدھر جائیں. اب اسلام آباد انتظامیہ ہے, پولیس ہے, وہ جتنی فورسز ہیں وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں, وہ سب کچھ تو حکومت کے ساتھ ہیں. اور پھر اگر پولیس بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہوگی, وزارت داخلہ کے جو زیر انتظام FC وغیرہ رینجز وغیرہ بھی, اور پھر وہ 10 لاکھ بندے بھی کھڑے کیے ہوں گے, تو پھر وہ جمہوریت شمولیت تو وہ کہتے ہیں نا وہ پھر سائڈ پہ پڑی رہ جاتی ہے. پھر تو خان صاحب وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے تھے. ایک ٹرمپ کارڈ تو ان کا وہ تھا, اور وہ ٹرمپ کارڈ پھر اب ضائع ہو گیا. آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کی کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وہ اس ساری صورتحال میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واحد آدمی ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب کو کچھ درست مشورے دیتے ہیں. اور خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جی میں اس طرح کر لوں گا, لیکن وہ پتہ چلا کہ نہیں کر سکیں گے. آج سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ایک کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن اور دیگر وکلاء تنظیموں کی طرف سے دائر کیا گیا تھا. وہاں پر جا کے سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب خود جا کے اسٹیٹمنٹ دے آیا آن دی بہاف آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان اور آن دی بہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان کہ جی بالکل کسی کو آنے جانے سے نہیں روکا جائے گا اور کوئی ان کے رستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد عدالت نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ آپ نے وینیو یہاں سے شفٹ کریں, اور پھر پتہ چلا کہ جناب وینیو شفٹ کر دیا گیا ہے. وہ جو وزیر اعظم صاحب کی خواہش تھی کہ ڈی چوک پہ وہ کنٹینر کے دنوں کی طرح وہ دوبارہ سے پارلیمنٹ کو گھیر کے
پہلے تو اپوزیشن کے دور میں گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، اب وہ حکومت کے دور میں گھیر کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، تو وہ پھر پتہ چلا کہ بات نہیں بنی، اور اب انہوں نے درخواست دے دی ہے ضلع انتظامیہ کو، جی ہم پریڈ گراؤنڈ میں شکر پڑیاں کے قریب، وہ اس جگہ سے وہ تقریباً ہم کئی کلومیٹر دور جگہ ہے جہاں پہ اب وہ انہوں نے اپنا وینیو کیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا وینیو کہاں پہ رکھتی ہے، وہ بھی یقین نہ کریں انہوں نے وہاں سے اپنا شفٹ کر دیا، تو اپوزیشن بھی وہاں سے شفٹ کر جائے گی۔ تو یہ دو ٹرمپ کارڈ تھے، ایک عدالت کے ذریعے اور ایک جلسے کے ذریعے، تو وہ جلسے والا معاملہ بھی نہ ہوا۔ عدالت میں حکومت ایک صدارتی ریفرنس لے کر گئی اور اس میں جا کے یہ استدعا کی کہ جی آئین کی اصول کی تشریح کی جائے کہ یہ ان کے جو اراکین ہیں حکومت کے، اگر وہ ووٹ دیتے ہیں حکومت کے مرضی کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، تو کیا وہ ووٹ دینے سے پہلے نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا بعد میں ہوں گے؟ تو عدالت نے تو کیا تشریح کر دی وہاں پر، خود اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ جی ووٹ ڈالنے سے ان کو نہیں روکا جا سکتا، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کیا ہوگا۔ البتہ وہ ان کی جو ڈی سیٹ ہوں گے ان کی نااہلی وقتی ہوگی یا کہ تا حیات ہوگی، اس پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک لارجر بینک تشکیل دیا جائے، 24 تاریخ سے اس کی سماعت کی جائے گی۔ یہ دو کارڈ تھے، یہ دو ٹرمپ کارڈ تو وزیر اعظم صاحب کے ضائع ہو گئے۔ ایک تیسرا ٹرمپ کارڈ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حوصلہ پکڑنے کی کوشش کرتے تھے لیکن حوصلہ پڑتا نہیں تھا، اور خود اپنی پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ جی تیسری قسم کی وہ مہم جوئی کرنے کی مبینہ طور پہ کوشش نہ کریں، تو وہ کام بھی بہرحال ان کا ٹھپ ہی سمجھیں۔ اب اس بات پہ آتے ہیں کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ کیسے کنفیوزڈ نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن کیسے پورا اعتماد نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹرولنگ میں تو پی ٹی آئی اور ان کی حکومت سے آگے کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ جب ان کی مرضی کی بات نہ ہو تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لے کے اور دیگر اداروں تک وہ سب کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے کافی ساری ٹرولنگز کی اور وہ سب کو پتہ ہی ہے، کوئی ڈکی چھپی ٹرولنگ تو نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ڈٹ کے باتیں کیے کرتے تھے میڈیا کے سامنے، اور بڑا جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھٹے توڑ دیں گے جناب، سارا کچھ کر دیں گے، لیکن اب وہ بڑے کنفیوز نظر ہیں۔ آج جب وہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ بار اسوسیشن نے درخواست دائر کی تھی جس میں اپوزیشن کی تمام قیادت کو طلب کیا گیا تھا، تمام سیاسی قیادت کو طلب کیا گیا تھا، وہاں پہ وزراء بھی موجود تھے، حکومت کو بھی چونکہ بلایا گیا تھا، تو وہاں پہ جو اپوزیشن لیڈرز تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، اور جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے وہ بڑے پر اعتماد دکھائی دیے، جبکہ وزراء جو ہیں ڈاکٹر بابر روان صاحب وہاں پر تھے، فواد چوہی صاحب تھے، حماد اظہر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، میڈیا ٹاک بھی کی، لیکن اگر میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنسز کا بھی اگر آپ موازنہ کریں تو حکومتی وزراء جو ہیں وہ کافی پریشان اور ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وہ ڈاکٹر شہباز گل بھی آیا تھا۔ ڈاکٹر شہباز گل نے جو مطلب نازیبا الفاظ بلکہ سیدھی سیدھی بات کریں، جو انہوں نے گالیاں دی اپنی پارٹی کے رکن رمیش کمار صاحب کو، وہ جو گالیاں ان کو دی گئیں وہ وہاں پر جس وقت وہ میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے اور وہ جب آ رہے تھے اور جا رہے تھے تو وہی گالیاں سیم گالیاں ان کو ادھر ادھر سے پڑ رہی تھیں، اور اگرچہ کہ یہ بڑی افسوسناک بات تھی لیکن ایسا ہوا۔ اور جب فواد چوہی صاحب بھی بات کر رہے تھے تو تب بھی ان کو لوگ ان پر جو ہیں وہاں پر ہنس رہے تھے یا ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جو کہ بہرحال ایک غلط بات ہے، لیکن بہرحال وزراء جو ہیں وہاں پہ کافی زیادہ کنفیوز دکھائی دیے۔ اگرچہ کہ اسد کیسر صاحب نے جو آئینی مدت کے اندر اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا اور اس پر کوئی عدالت عظمیٰ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے جو رہنما تھے وہاں پہ بڑے پر اعتماد تھے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، وہاں پر جو ان کی گفتگو تھی وہ بھی بڑی پر اعتماد گفتگو تھی، اور نیب نے وہاں پر بھی وہی کام کیا جو پہلے کرتے کہ جب اب وہ کافی تاریخیں لے چکے ہیں کہ وہ یہ جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ وہ کچھ ثبوت پیش کریں مریم صاحبہ کے خلاف جو کہ عدالت ان سے مانگ رہی ہے، تو وہ پہلے مختلف بہانوں سے طریقے لیتے رہے، کبھی کرونا کے بہانے سے، کبھی کس بہانے سے، اور پھر کبھی وکیل تبدیل کرنے کے بہانے سے۔ تو وہ جو 1 مہینہ پہلے انہوں نے وکیل تبدیل کیا تھا انہوں نے آج اس کو پھر تبدیل کر دیا اور پھر وہ نئی تاریخ لے لی، لیکن یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ حکومت ہمیں ہر طرف ہر مقام پہ عدالتوں سے لے کر پارلیمنٹ تک ہمیں بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کسی جگہ پہ رک کر مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، اور اس وقت سچویشن ایسی چل رہی ہے۔ اچھا اب وہ خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ان کے دوستوں نے مشورہ کیا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے قریبی دوستوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ تو آپ ضرور جاری رکھیں، لیکن اگر کسی بھی سٹیج پر جب حکومتی اتحادی اگر اوپن اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ جانے کی یا ان کو طریقہ اعتماد کا ووٹ نہ دینے کی تو پھر انہیں کوئٹ کر دینا چاہیے، پھر انہیں ریزائن کر دینا چاہیے، اور دیکھتے ہیں وزیر اعظم صاحب یہ مشورہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن سنا ہے کہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا۔ اچھا اب وہ اس اہم خبر کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں دی تھی کہ جی اس ساری سچویشن میں وزیر اعظم صاحب کو وہ مدد پہنچ گئی ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ مدد کیا ہے جناب؟ ہم بہت دنوں سے اس چینل پہ ہم نے آپ کو کئی دفعہ بتایا
میں بالکل قطعاً یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو خاتون خانہ ہیں ان کے درمیان کیا معاملات ہیں، وہ میاں بیوی جانے ان کے معاملات جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میں نے یہ ضرور کلیم کیا تھا اپنے کئی پروگرامز میں کہ وہ جو خاتون ہیں وہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، بنی گالہ میں موجود نہیں ہے. اور یہ ایون پرسوں تک بھی میں جو ہم نے یہاں پہ پروگرام کیا اعزاز سعید نے اور میں نے، اس پہ بھی ہم قائم تھے اس بات پہ. میں نے کہا تھا کہ جی وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب وہ خاتون اول جو ہیں وہ واپس بنی گالہ پہنچ گئی ہیں، اور وہ کل پہنچی ہیں، یعنی کہ آج جو ہے وہ پیر کا دن ہے، تو اتوار کی شام پتہ چلا کہ اس وقت تک وہ بنی گالہ میں پہنچ گئی تھی. اور ان کے آنے سے وزیر اعظم صاحب کے اعتماد کا لیول بڑا ہائی ہوا ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب روحانی طور پہ بڑی تقویت محسوس کرتے ہیں. کیونکہ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ خاتون جو ہیں وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، تصوف پہ بڑا بلیو کرتی ہیں. خان صاحب خود بھی بڑے تصوف پہ بلیو کرتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کی جو ایک کہتے ہیں کہ جیسے مبینہ طور پہ کہ ان کا یہ ایک بلیو ہے کہ ان خاتون کا ان کو اس مقام تک پہنچانے میں بڑا کردار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو مدد پہنچ گئی ہے وہ وزیر اعظم صاحب اس سے کتنی تقویت محسوس کرتے ہیں. وہ مدد ان کے کام آتی ہے اس سیاسی ماحول میں یا نہیں آتی، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب جو میں بات جس پہ یہ پروگرام اینڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ جی کچھ نجومیوں نے یا کچھ کسی روحانی شخصیت نے یا کسی عامل نے یا جس نے بھی وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا تھا کہ جی آپ یہ مارچ کے اندر تحریک دم اعتماد کو فیس نہ کریں، اس کو کسی طریقے سے آپ مارچ کا مہینہ گزار لیں، اپریل تک لے جائیں تو پھر آپ بچ جائیں گے. تو اب وہ مجھے نہیں پتا وہ شخصیت کون ہے، لیکن بہرحال ایسی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں. اور وہ خان صاحب پھر اسد کیسر کے تھرو آئین کی جو اسے کہتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ اس تحریک دم اعتماد پہ پولنگ کو شاید 31 مارچ کے بعد تک کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو پھر پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کے عمل کامیاب ہوتے ہیں یا کہ پھر وزیر اعظم کے عملیات. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.